बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वसीम शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज हमें एक ऐसी मारूफ अदाकारा ने ज्वाइन किया है जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से अदाकारी को एक अलग मयार दिया, एक अलग वक़ार दिया। कौन सा ऐसा शख्स है जिसने सब कॉन्टिनेंट में इनकी पजीराई ना की हो? वन एंड ओनली हिना दिलपजीर साहिबा। Thank you for coming. Walaikum assalam. Please have a seat. कितने अरसे बाद मुलाकात हो रही है हमारी? आपसे काफ़ी अरसे बाद मुलाकात हो रही है और बहुत अच्छा हुआ कि मुलाकात हो गई। हाँ, नहीं। थैंक यू सो मच इस प्रोग्राम के लिए कि बहाना बना आपसे मुलाकात का। नहीं, आपसे बात करना, आपको सुनना हमेशा ही अच्छा लगता है, क्योंकि आर्टिस्ट जब परफॉर्म कर रहा होता है ना, राइट बात है, वो स्क्रिप्ट के ज़रिए आपने अपने इमोशंस का आपने उसका इजहार करना है। मगर जब इस तरह की गुफ्तगू हो तो फिर पता लगता है कि भाई आर्टिस्ट पढ़ता क्या है, देखता क्या है, ऑब्जर्व कैसे करता है। तो यहीं से शुरू करते हैं। इतनी डेप्थ अदाकारी में होना कि बिल्कुल आपको ऐसा लगे कि आप किसी अफसाने को पेंट कर रही हैं, ये कहाँ से, बचपन से थी, इब्तदा से थी? मेरे ख्याल से ये कोई ऑटो सिस्टम होता है। मैंने कभी भी ये सोचा नहीं था कि प्रोफेशन ये होगा, और जब किरदार मिलते गए तो मुझे लगा कि इस कैरेक्टर का ये प्रोटोकॉल होना चाहिए, इसके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। तो शायद वो स्टेप बाय स्टेप करते करते और एक वक्त आया कि वो बन गए कैरेक्टर। आपने लिटरेचर से अपने क्राफ्ट को सेटल किया, पॉलिश किया, ऑब्जर्वेशन से, या फिर ये होता है कि बाज़ लोग इतने गिफ्टेड होते हैं हमारे अपने शोबे में भी, जैसे गालिब जैसा आदमी हमारे यहाँ, बहुत गैर मामूली ट्रैवलिंग नहीं है, मगर ऐसे लगता है कि एक ऐसा शख्स जो पूरी दुनिया को यूँ देख रहा है जैसे ऊपर बैठ के देख रहा हूँ ना। तो चश्मे तसव्वुर से इन तीनों चीज़ों में से सबसे ज़्यादा कहाँ से आपको हेल्प मिली? मुझे लगता है थोड़ी थोड़ी हेल्प हर जगह से मिली, और वो जो लम्हा होता है जहाँ आप बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं, जहाँ बिल्कुल नो थॉट जोन एरिया होता है। वाह वाह वाह। जब आप अपने कैरेक्टर को वहाँ जाके, वहाँ फिर आप खुद नहीं होते कि अपने आप को माइनस कर दें कि आप मैं तो ऐसे चाय पीती हूँ, मैं तो वैसे जाती हूँ, ये सारी चीजें माइनस हो जाती हैं। मगर है ना, उसको वो जो आपने कहा हेड टू टो, इतना ज्यादा उसे यानी कि तारी करना कि बिल्कुल हिना माइनस हो जाए, यानी कि हैरान कर देना। हम सब इसी शोबे के लोग हैं, आपकी बेशतर परफॉर्मेंसेस जो है वो हैरान कर देती हैं कि अच्छा वो हिना को आप ढूंढ के दिखाएं, उसमें से हिना को कोई जेस्चर ढूंढ के दिखाएं, वो आपको नहीं मिलता है। मूंछ तक लगा ली आपने, दाढ़ी भी लगाई थी। अच्छा ये बताइए, चलिए जब आप मर्द बनी तो उस वक्त कैसे आपने उसको कंसीव किया? मर्द कैसे देखता है, कैसे सोचता है? उस वक्त डायरेक्टर ने मेरे कान में आके कहा था कि थोड़ा सेटल रखें, आपकी आंखों में बहुत गंद है। तो मैंने कहा सो सॉरी, ये मेरा फ्रेम ऑफ माइंड नहीं है, ये इस कैरेक्टर का फ्रेम ऑफ माइंड है। तो मुझे याद है अच्छी तरह। अच्छा है ना, लेकिन सारे मर्द तो ऐसे नहीं होते। नहीं, ऑफ कोर्स, बिल्कुल नहीं। बड़े खूबसूरत लोग हैं हर शोबे में। देखिए मेरे नजदीक ये नहीं है कि मैं कभी भी ग्रुपिंग कभी भी मैंने दो जेंडर्स की नहीं की। ठीक है, बड़ी सिफात हैं जो ख़वातीन किसी खातून में भी नजर आ जाती है, बहैसियत इंसान। तो ये जो दो जेंडर्स हैं, मर्द और औरत, इनकी जंग कभी मेरे जहन में नहीं आई। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों अल्लाह की मखलूक हैं और दोनों में बहुत कमाल चीज़ें, और बहुत हायर स्केल पे और बहुत लोअर स्केल पे दोनों जेंडर्स में, क्योंकि फीलिंग्स एक जैसी हैं। हाँ, आप समझती हैं कि हमारा शोबा जो है, हमारी फील्ड जो है, वो आप जैसे आर्टिस्ट को उसका ड्यू राइट जो है वो दे पाती है? नहीं, ऐसा नहीं होता, और इस पर मेरी नज़र शुक्र है कि शुरू से नहीं है, वरना शायद मैं भी उस जगह खड़ी होती कि किसी भी स्टूडियो के बाहर पत्थर मार रही होती। ये एक आपे से बाहर होने वाली बात है, ये होता है और ये इम्तिहान है, ये आता है। तकलीफ होती है ना? मैंने अपने तार काट लिए उधर से। तो मैं फोकस हूँ अपने काम पे, और मुझसे जब मैं अपने घर से बाहर यूं ही नहीं निकल सकती, ये सोच के
یہ دیکھ کے کہ ہر کوئی جو مجھ سے ملتا ہے اس کی آنکھوں میں محبت اور اس کے منہ پہ دعائیں ہوتی ہیں اور رسپیکٹ. بہت سارے لوگ مجھ سے کہتے تھے کہ قدوسی صاحب کی بیوہ میں آپ نے اتنے کیریکٹر کر لیے, سارا ہی سودا بیچ دیا. یہ بڑے بڑے آرٹسٹوں نے کہا مجھ سے. لیکن اب مجھے یہ بات سمجھ میں آتی کہ وہ تو موقع اللہ کی طرف سے تھا اور اچھا ہوا, کیونکہ اس کے بعد میرے پاس کوئی بڑا کیریکٹر نہیں آنا تھا. میرا کام اسی میں ہو گیا جو ویریشن. اس قدر تکلیف دہ بات ہے کہ آپ جیسی آرٹسٹ ہوں, اللہ کی بات ہے فصیح, ویری گڈ رائٹر, مظہر سبھی, آپ سب کا اس میں اپنا اپنا کردار ہے, اور اتنی کامیابی آج تک لوگ اسے یاد کرتے ہیں, اور پھر اس کے باوجود بھی ہم اس طرح کی اٹیمپٹ نہیں کرتے. ہمارے چینلز, اللہ کی بات ہے میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ ذمہ داری وہاں آتی ہے. یہ بڑے تکلیف دہ بات ہے. اب دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ اس کے پیچھے انسیکیورٹیز کا بھی بڑا ہاتھ ہے کہ یہ کہاں سے اٹھ کے آئی, انہوں نے یہ کر دیا, وہ کر دیا, وہ کر دیا. چلے ہوتا ہے, لیکن وقتی طور پر یہ معاملات آتے ہیں اور آل اوور دا ورلڈ آتے ہیں. یہ نہیں کہ صرف ہمارا ہی میڈیا, آل اوور دا ورلڈ آتے ہیں. لیکن بات یہی ہے کہ سچ کو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. تو نہ ہی تو مجھے وہ پروٹوکولز چاہیے, نہ ہی تو مجھے یہ چاہیے کہ بھائی میں اللہ نے مجھے جو بھی دیا ہے نا, میں اس کی شکر گزاری میں ہوں کہ اتنی محبتیں, اتنی. میرے پاس ایک ایوارڈ ہے, کارا فیسٹیول انٹرنیشنل ایوارڈ, جو میرے پہلے ڈرامے پہ تھا, بنس روڈ کی نیلوفر پہ. شکریہ بہت بہت. اور ہم سب سیکھ ہی رہے تھے, میں یہ نہیں کہتی کہ میں پرفیکٹ ہوں, لیکن پھر اس کے بعد یہ 2 بڑے ڈرامے, ایک بلبلے اور ایک وہ کیا. بلبلے تو مستقل چل رہا ہے. جی ہاں جی, وہ چل رہا ہے. بلبلے کی جان ہے آپ. سارے ہی کیریکٹر آپ یقین کیجئے کہ میرے سامنے اگر نبیل, محمود یا عائشہ نہ ہو تو شاید میں بھی وہ نہ کر سکوں. سبھی جان ہے, سبھی جان ہے. پھر ہوئے ایسے حالات جہاں بہت ڈی گریڈ کرنے کی بھی کوشش کی گئی. میرے نام, مجھے بلایا جاتا ہے بزنس کلاس ٹکٹ دے کے, آل اوور پوری دنیا کا چکر لگا کے وہاں پہنچیں. بھائی میں نہیں آ سکتی, میں نے کہا میں نہیں آ سکتی. انہوں نے کہا نہیں آپ کا ایوارڈ ہے, آپ آئیے گا. پھر ہم ہیوسٹن جاتے ہیں اور آگے والی صفوں میں بٹھایا جاتا ہے اور ڈرامہ دکھایا جاتا ہے, اور سب لوگ نام پکار رہے ہیں کہ یہ ایوارڈ ادھر گیا, وہ ایوارڈ کہیں اور چلا گیا. تو میں نے کہا یہ کمظرفی جو ہے نا, اس سے میں نے اپنا تعلق ختم کر لیا. میں اب صرف اپنے کام پہ توجہ دیتی ہوں. اللہ نے جو میرے حصے میں لکھا ہے وہ مجھ سے کام لے لے گا. پہلے بھی یہی تھا, کبھی میں نے کبھی ٹی وی میں آنے کے لیے زور نہیں لگایا, کوئی سورس نہیں لگائی. زیادہ کام آپ نے نہیں کیا, بے شمار میں جانتا ہوں آفس جو ہے وہ رہتی ہیں آپ کے پاس. زیادہ کام اس لیے نہیں کیا کہ پھر آگے بہت سے حالات ایسے ہو گئے کہ بہت بڑے بڑے کیریکٹرز میں نے دیکھے, بہت اچھے اچھے کیریکٹرز, مگر مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ مجھے کیوں نہیں کاسٹ کرتے. پھر مجھے وہ سینیریو, وہ کہانی سمجھ میں آ گئی. سو اب میں بہت سیٹسفائیڈ ہوں, اور الحمدللہ دیکھیے آپ کے پروگرام میں بیٹھی ہوں اسی حوالے سے. نہیں بہت عزت کا مقام ہے. اللہ کی بات ہے, آرٹسٹ کو بعض اوقات اللہ کا دیا سب کچھ آپ کے پاس ہے. میں سمجھتا ہوں جب آپ کسی بڑے آرٹسٹ سے, ایسا نہیں خدا نخواستہ کہ وہ کام کم آپ نے کیا یا کم لیا گیا, مگر جب ایسا بڑا آرٹسٹ آپ کے پاس ہوتا ہے اور انڈسٹری جو ہے, کوئی معاشرہ ہے نا, جب اس سے پراپر کام نہیں لیتا ہے تو اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے. جی بالکل. اب دیکھیں نا, جیسے مثال کے طور پہ آر ڈی برمن تھے, اب وہ کیسے بڑا انہوں نے کام کیا, پھر ایک وقت آیا کہ ان کی انڈسٹری کو لگنے لگا کہ بھئی اب یہ تو وہ نہیں ہے, اور پھر آخر میں وہ جو ونود چوپڑا تھے نا شاید, جی انہوں نے دیکھی جب ان سے آخر میں کہ نہیں یار اتنا بڑا آدمی ہے, کیسے ممکن ہے کہ اس کے جو تخلیقی سوتے ہیں وہ خشک ہو گئے ہوں. پھر ان کی آخری فلم تھی ایک لڑکی کو دیکھا, اور 1942. تو انڈسٹری, اگر وہ گانے نہ ہوتے تو انڈسٹری کا نقصان تھا. آر ڈی نے تو کر دیا جو کرنا. کیا بات. ایک لڑکی کو دیکھا, دیکھیں وہ اللہ پتھر میں بھی کیڑے کو رزق پہنچاتا. جی. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. نہ پہلے یہ کوشش تھی کہ نمبر 1 ہو جاؤں, نہ اب یہ کوشش ہے. اس نے جو کام لینا ہے مجھ سے, اگر اتنا ہی لینا ہے
تو بھی اس کا شکر ہے, اس سے زیادہ لینا ہے تو اس کا اور بھی شکر ہے. تو بس اسی لائنز پہ میں ہوں. یہ جو کنٹینٹمنٹ ہے اور یہ جو تارے کاٹ دینا ہے جس میں دنیاوی چیزیں ہیں, وہی تار کاٹی نا آف کورس آپ نے, بالکل, کہ یہ کنٹینٹمنٹ جو ہے یہ بھی بچپن سے تھی یا یہ وقت نے آپ کو سکھائی, یہ کیسے آپ نے ڈیولپ کی اپنے اندر؟ کیونکہ ایک مرتبہ تو بچپن سے تو ایسا نہیں تھا, کیونکہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں. ٹھیک ہے. جب میں انڈسٹری میں آئی اور ایک دم سے پہلے ہی ڈرامے سے اتنی شہرت, سب بہت پیار سے ملے, سب بہت پذیرائی دی سب نے. اس کے بعد کچھ اور بہتر کام ہو گیا. اچھا, جب کام بہتر ہو گیا تو میں نے مطلب محسوس کیا کہ کچھ لوگ واقعی تھوڑے سے انسیکیور ہو گئے. لیکن اس میں بھی یہ دیکھیں, میں نے ایک ہمارے بہت ہی پیارے بزرگ ہمارے خاندان میں ہی, تو میں نے جب یہ ہو رہا تھا تو میں نے ان سے پوچھا, بتائیے کہ ایسا ہی ہوتا ہے اس میں, ان فیلڈ میں؟ تو انہوں نے کہا, تجھے اس سے کیا ہے, تیری نظر تو کام پہ ہونی چاہیے, تو یہ تیرا نہیں ہے حساب کتاب کیا مل رہا ہے کیا نہیں. آپ اپنے کام پہ فوکس کیجئے, جو دینے والا ہاتھ ہے وہ ان سب سے ابو ہے. تو آپ بہتر یہ کہ ایمانداری سے اپنا کام کرتے رہو, یہ نہ دیکھو کیا مل رہا ہے کیا نہیں مل رہا. نہ مجھے اپنے ملک سے کوئی شکایت ہے, نہ مجھے اپنی انڈسٹری سے کوئی شکایت ہے. میرا تو بس ایک راستہ ہے جس پہ میں چل رہی ہوں. واہ, مجھے وہ ہے نا فیض کا شعر یاد آ گیا آپ کی بات پہ. فیض تھی راہ, یعنی کہ رستہ ہی, فیض تھی راہ سر بسر منزل, فیض تھی راہ سر بسر منزل, ہم جہاں پہنچے کامیاب آئے. واہ واہ, کیا بات ہے. ناظرین stay with us, کہیں نہیں جائیے گا. کیا شاندار کنورسیشن جو ہے وہ ہمیں, میں چونکہ اس کا حصہ ہوں, میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوتا, ہمیں اچھی گفتگو سننے کو مل رہی ہے. ہنا دل پذیر صاحبہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ون اینڈ اونلی ہنا دل پذیر صاحبہ. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہے نا, مجھے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھنا ہے, مگر اس سے پہلے میں ایک چیز جاننا چاہوں گا کہ عموماً ہم نے دیکھا ہے پوری دنیا میں آرٹسٹ جو ہیں وہ کیریکٹرز بناتے ہیں, تو اس کے لیے گیٹ اپ جو ہے وہ بھی اس جب کنسیو کرتے ہیں تو گیٹ اپ بھی اس کا حصہ ہوتا ہے. مگر جو باڈی موومنٹس ہیں وہ پوری دنیا میں یعنی کہ کم ایسے آرٹسٹس ہوتے ہیں جو میک اپ کے ساتھ ساتھ باڈی موومنٹس کو بھی اتنا زیادہ چینج کر دیں کہ آپ اس کی داد دیے بنا رہ سکیں. جیسے ابھی میں اگر یہ جو مومو کا کیریکٹر جو آپ نے کنسیو کیا اور جس طریقے سے اس کی چال آپ نے ڈیولپ کی, وہ کیا چیز ہے, اس کے پیچھے کیا؟ وہ ایک دن کے لیے مجھے انہوں نے بلایا تھا کہ ایک ایپیسوڈ آپ کر دیں, اور اس کے بعد ریٹائرمنٹ پلان بن گیا سب کا, یہ کرتے رہنا ہے, بس اللہ کی مرضی. نہیں, بہت صحیح کے لیے آپ کے لیے. جب وہ چشمہ لگایا تو زمین ایسے کبھی دور, تو مجھے یہ خوف سا لگا کہ کہیں میں لڑکھڑا نہ جاؤں. اچھا, تو وہ جب میں دیکھ کے, جب میں نے اس کی پریکٹس کی تھی تو وہ پھر اسی میں چل پڑی وہ چال. کیا چال ڈیولپ کیا؟ بیبی سٹیپس کے ساتھ تھوڑا ایسے سے. ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بیسک آئیڈیا کہاں سے مجھے ملا. میں نے جب یہ کیریکٹر کرنا شروع کیا تو اسی 1-2 دن کے بعد مجھے برڈ واچنگ کا بڑا شوق ہے. میں صحیح کہہ رہی ہیں آپ, کئی چھوٹی بالکل. ہاں, میں کئی گھنٹوں دیکھ سکتی ہوں پرندوں کو اڑتے ہوئے, بہت مزہ آتا ہے. ہاں, آئی لو نیچر. اور جب چیل اڑتی ہے اور ایک جگہ کھڑی ہوتی ہے اور وہ پھر نیچے زمین پہ دیکھتی ہے, وہ مومنٹ از سو بیوٹیفل. اچھا, تو پھر میں نے دیکھا کچھ کبوتر ہیں جو اڑ کے آئے اور انہوں نے کہیں قریب ہی کچھ دانا وغیرہ پڑا ہوگا, اب انہوں نے اتر کے دانا کھانا شروع کیا اور وہ ایسے 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 کر کے چلنے لگے. تو میں نے کہا یہ والی چال بہت اچھی ہے, I should take this. تو یہ thanks to pigeons, کبوتروں کا یہ بتایا.
अगेन वही जब अल्लाह मदद करना चाहे तो आपको किसी चीज़ में से भी हाँ, लेकिन ऑब्जर्वेशन की दाद कबूल कीजिए ना आप, जो आपको ख़ास तौर पे दाद देना चाह रहा था, ये जो आपने ऑब्जर्वेशन की बात की कि कहाँ से आपने उस कैरेक्टर को लिया। मगर मेरे ख्याल में, मुझे नहीं पता इससे पहले आपने कितनी मरतबा ये शेयर की है ये बात, बट अदरवाइज ये नहीं, कभी नहीं की। तो हम तो फिर ज़बरदस्त है ना, ये हैरान कर देने वाली बात। और एक और मैं आपसे शेयर करूं, एक किरदार था बद्रिका, आपको याद है? थैंक यू। वो बद्रिका जो थी वो मोहब्बत की मारी थी, उनका बस यही मोटो था, प्लीज लव मी। कोई मुझसे मोहब्बत कर ले आके, और वो बड़ी यासियत में भी रहती थी। अब ये जब बद्रिका के कैरेक्टर बनाना था तो मुझे लगा कि उसका स्क्रिप्ट मैंने पढ़ा, वो सीन क्योंकि जाके करना था, ऐसी रैंडमली एक वो मैंने निगाह उस पर दौड़ाई तो उसमें वो वही शिकवा कर रही थी कि चाह नहीं है नहीं कोई, मैं क्या करूं। मैं गेट से बाहर निकली हूं और ये सीधे हाथ पर एक कुत्ता, आई थिंक वो बिच थी, तो जब मैंने उसको देखा और उसने मुझे देखा तो उसने एकदम करके यूं किया। मुझे लगा कि ये बद्रिका की आह है। क्या बात है। तो वो कुत्ते से सीखी थी वो बात, बद्रिका की जो आह थी। मतलब जितने कैरेक्टर्स कर रहे उसके लिए आप पहले चिड़िया कर जाएगी। कमाल बात है। आप देखिए कि अमूमन ये बात मेरे ख्याल में बहुत सारे अदाकार भी इससे सीखेंगे, इवन आम आदमी भी सीखेगा कि सीखने के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए सिर्फ आपको इंसान जो है उसको देखना जरूरी नहीं है, नहीं, कहीं से भी आप वो ये पूरा इकोसिस्टम जो है ना। देखिए मैं भी, हम भी है, पूरा इकोसिस्टम। बहुत अच्छी बात है, क्या अच्छी बात की आपने, क्या अच्छी बात की। क्यों हम आपकी देखिए रिस्पेक्ट करते हैं। मुझे याद है मैं जब ताल्लुक़ कर रहा था, लिबास कर रहा था, तो कई एक दो कहानियाँ थी जो हमने शुरू में चलानी थी, तो हमने आपकी वजह से बात 15-20 दिन इंतजार किया कि नहीं यार हिना ही करेंगी, तो हिना ही सिर्फ इस कैरेक्टर को कर सकती है। नहीं, आपका काम ही स्पाई का है। क्या कहा था मैंने तुझे? उधर पहली तारीख आए, इधर मेरे हाथ में किराया आना चाहिए। तो क्यों हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपके काम की कदर करते हैं। बिल्कुल जो मीर ने कहा, देखिए बड़े लोग जो हैं अपने अपने शोबे के, वो कैसे एक जैसी बात करते हैं, एक जैसा रवैया होता है। हाँ। मीर तो खैर मीर ही है, मगर शेर सुनिए आप उनका, आपकी नजर है आज। शुक्रिया। सरसरी तुम जहान से गुजरे, सरसरी तुम जहान से गुजरे, वाह वाह, वरना हर जा जहाने दीगर था। वाह 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 वाह। तो हर चीज, हर जगह, हर मंजर आपको कुछ न कुछ सिखा रहा हो। जी बिल्कुल। हिना, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है ब्रेथलेस 2020। So are you ready? जी। बद्रिका अगर रेडी होंगी इसके लिए, तो कैसे नागवारी से रेडी होंगी? आप मेरे ख्याल में, मुझे कभी ये इत्तेफाक नहीं हुआ कि आपको सेट पे मैं काम करते देख सकूं, मगर मेरे ख्याल में आप उन वॉच। हाँ, यस, बिल्कुल बिल्कुल। मैं so हाजिर हूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप ऐसा सोचते हैं। मगर मेरे ख्याल में आप उन्हीं आर्टिस्टों में से होंगी कि भाई आंसू तो जितनी देर में चुटकी बजती होगी, इतनी देर में आंसू गाल पे लुढ़क जाते हैं। वो जो इंटेंसिटी होती है ना उस जुमले की, वो जुमला आप बगैर कैमरे के भी अगर पढ़ें और आपकी आंख भीग जाए तो समझें कि वो बड़ा दम है उस जुमले में। मुझे कम मिलते हैं ऐसे स्क्रिप्ट्स, लेकिन कोई बात नहीं, जितने भी मिलते हैं बहुत अच्छे। मगर आपका जो अपना भी जो कमाल है ना, कि एक्सप्रेशन को जिसे कहते हैं ना चश्मे ज़दन में बदल लेना, ये भी तो एक बड़ी कमाल बात है ना। बस ये कमाल है नहीं मेरा। वाह। महमूद साहब, ऑफ कोर्स। खत लिखे कभी आपने? बहुत, अब भी लिखती हूँ। अभी भी लिखती हैं? और मैं ऐसा भी हुआ है कि मेरी खाला ने अपनी फुप्पी को एक खत लिखना था, और वो खत लिखने में काफ़ी चोर हैं, मतलब कहती तुम लिख दो, तुम लिख दो। उनको मैंने एक खत लिखा था खाला की तरफ से उनकी फुप्पी को, वो उन्होंने कनाडा में फ्रेम करवाया था। अच्छा। खत मुझे बहुत पसंद। पठूरे क्यों नहीं, भटूरे पसंद है भाई हिना को। और आलू मेथी, आहा, वाह। गोलगप्पे,
शौक से खाती हैं। आप वैसे फूडी हैं? नहीं, इतनी नहीं। बहुत ज़्यादा खाने नहीं, के हाँ। खुश खुराक तो यकीनन सबसे होता है, अच्छा खाना। अच्छा और कम। कम। That is, ज़्यादा। बहुत सारा लेविश खाने मेरी भूख मर जाती है। अच्छा क्या बात। अच्छा, बहुत अच्छे। अच्छा जी, कराची की बिरयानी या लाहौर के सिरी पाए? ओए होए, ये आप अब इसका काम है ये है, तो आपको कैसे पता चलेगा ये क्या है? अच्छा चले, हम यूं करते हैं, कराची की बिरयानी। आई एम नॉट अ बिरयानी लवर, ठीक है, लेकिन कराची में जो बिरयानी मिलती है वो हाँ उसको कोई दुनिया में कहीं नहीं मिलती। ये बात। और सिरी पाए लाहौर के नंबर 1, ये बात। ऑफ कोर्स। अच्छा जी, भंवरा बड़ा भंवरा, नादान है। अभी इंटरेक्शन हुआ था भंवरों से मेरा। अच्छा जी, ये अगले कौन से कैरेक्टर में देखने को मिलेगा हमें भंवरे के साथ इंटरेक्शन? नहीं, वो मुझे बहुत मजा आता है। ड्रैगन फ्लाई आपने देखी होगी, हाँ जी। ड्रैगन फ्लाइज और भंवरे, और इन दोनों उसमें कीड़ों असरात में कह लीजिए। एक मुश्तरक चीज है। अच्छा जी। वो ऐसी है कि ये उड़ते हुए आते हैं कहीं ना कहीं से आपकी आंखों के फिर सामने बनाना आके हाँ। यूं खड़े होते हैं, हाँ। गौर से देखते हैं, फिर चले जाते हैं। वाह, वाह। आई जस्ट लव दिस। बहुत अच्छे हैं ना यार, कमाल। ये देखो ना, आपकी ऑब्जर्वेशन जो है ना उसको दाद देनी चाहिए। क्या बात। शुक्रिया अब बहुत। वो हमारे यहाँ चूंकि वसाइल कम होते हैं तो इस किस्म की चीज़ बाज़ों का हम पिक्चराइज नहीं कर पाते ना। सो मुझे कोई एनिमेटेड एक मूवी याद आ रही है, उसके अंदर डायरेक्टर ने यही किया है। हाँ। एनिमेशन में ये एक फायदा तो है ना कि वो आप तो यही किया कि वो आता बिल्कुल, है सामने, यूं करके देखता है फिर चला जाता है। तो है ना, ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये जो चीज़ों को बारीक बीनी से देखना है, हाँ। मैं चाहूँगा इस पे ज़रूर आप कुछ बात कीजिए, क्योंकि अब जिस दौर की आप बात कर रही हैं कि घंटों आप किसी जानवर को, किसी परिंदे को देख सकते ना, बिल्कुल। ये आप उस दौर में बात कर रही हैं जिस दौर में यानी कि 10 सेकंड की भी कोई चीज़ जो है वो भी कहते हैं जनाब अटेंशन स्पैन के लिए वो भी ज़्यादा हो गई है, उससे भी कम पे दुनिया जा रही है। इसको कैसे देखती हैं, इस फ़र्क को, ये जो बदलाव आया है? मुझे लगता है कि इस चीज से टॉलरेंस कम होती है। पेशेंस या टॉलरेंस? टॉलरेंस भी, और जो पेशेंस, ऑफ कोर्स, ये दोनों चीजें बहुत अहम है कि आपको कितनी मजे की एक्सरसाइज है कि आपने कुर्सी पे बैठना है 1 घंटे, कुछ नहीं बोलना, वाह, अपने साथ अपने अंदर की साइलेंस को सुनना है, महसूस करना। वो साइलेंस जो आपके अंदर है, उस खामोशी को सुनना, ये बहुत, मुझे लगता है ये आप जैसे बड़े होते हैं, और भी हैं मेरे सिबलिंग्स, मगर उसमें ये चीज़ उनमें शायद दूसरी तरह है, उनके अपने अपने प्रोफेशंस के हिसाब से, मगर एक ठहराव है। और ये जो इस वक्त बेचैनी है, ये जो अटेंशन स्पैन का शॉर्ट होते चले जाना है, इसके क्या नुकसानात देखती हैं आप? बस समझ लें कि कोई कान पकड़ के आपको मोड़ रहा है और आप मुड़ रहे हैं। अपना आप कहाँ है? नहीं, ये वाला नहीं, निकालो उसको, हटाओ उसको, मार्केट में ये नहीं चल रहा, वो नहीं। ये जो मार्केटिंग है ना, उसकी वजह से आर्ट का बहुत बेड़ा गर्क हुआ है। ना, सही कह रहे हैं। पहले भी होता था, मतलब आर्ट आता था उसमें, लेकिन सबसे ज्यादा अहमियत उसको दी जाती थी जहां से वो क्रिएट हो रहा है। जी जी जी। कितनी दिक्कत होती है जब आप जैसा आदमी जो इतनी डेप्थ से, इतनी बारीक बीनी से जिंदगी को, चीज़ों को, चरिंद परिंद को, कायनात को, इकोसिस्टम को देखता है, वो जब टीवी पे देखना चाहता है तो क्या देखता है? कुछ भी नहीं, 10 साल से कुछ नहीं देखा। आई थिंक अब 10-11 साल हो गए कि मेरे घर में टीवी नहीं खोलता। क्या कहूँ नाज़रीन इस पे। बहरहाल हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली हिना दिल पजीर साहिबा, और व्हाट अ कन्वर्सेशन वी आर हैविंग विद हिना। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और हिना हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कथारसिस। तो जो कथारसिस आप अपने कैरेक्टर्स के ज़रिए करती रही हैं, आज ज़रा यानी कि उसका इजहार जो है ना वो किरदार के बगैर होगा। ओहो। एनी रिग्रेट इन लाइफ? रिग्रेट ये कि काश मेरे वालिद थोड़ा अरसा और रह जाते,
تو کیونکہ وہ بہت شوقین تھے اور ان کو بہت اچھا موازنہ کرنا آتا تھا بٹوین گڈ اینڈ بیڈ میں. تو خاص طور پہ آپ ڈرامے کے شعبے کے حوالے سے بات کریں. ٹھیک ہے. جی تو مجھے یہ ریگریٹ ہے. کب انتقال ہوا ان کا؟ اب ان تقریباً کوئی ہو گئے 10 سال. تو قدوسی صاحب کی بیوہ وغیرہ اور یہ جو آپ کا عروج ہے یہ انہوں نے نہیں دیکھا. انہوں نے صرف بنس روڈ کی نیلوفر دیکھا تھا. تو یہ مجھے بہت تکلیف بھی دیتا تھا اس وقت, لیکن اب جب اللہ نے ایسے ہی لکھا ہے تو ایسے ہی ٹھیک ہے. مگر یہ ایک میرے اندر ہے, ایک ہے کہ بھئی والد یہ والا کام جو جس کی نوعیت وہ بھی بہت مقبول تھا اور اچھا تھا, مگر یہ تو بہت ہی کلاسی چکے یہ نہیں اس طرح سے. جی بالکل. اور آپ کی والدہ نے دیکھا؟ مگر والدہ تو ابھی بھی بہت, ایک دفعہ مجھے بڑی مشکل سے والدہ اور جو گھر والے ہیں ان کو یہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ ہاں بھئی اچھا کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے کرو. ہاں وہ گھر کی مرغی دال برابر والی بات تھی, لیکن اب ایسی بات نہیں ہے. میری بڑی بہن ہے ہما, وہ کہتی ہیں جتنا اچھا نظیر تم بنتی ہو اتنا کوئی نہیں بن سکتا. میں نے کہا تمہاری محبت. اور امی بھی بہت زیادہ دعائیں بھی دیتی ہیں اور ان کو پسند بڑا آتا ہے. جیسے آپ نے والد صاحب کا ذکر کیا, وہ چپ ہے, کیسے آپ نے اس کو اس میں انکارپوریٹ کیا, شامل کیا, تو ایسی والدہ کا کوئی جیسچر, کوئی بات, کوئی عادت آپ نے شامل کی اور ان سے شیئر بھی کیا, یا انہوں نے خود کہا ہو کہ یہ بھئی یہ نہیں, والدہ کا کریکٹر تو کرنا ہے مجھے. امی آئی ایم سوری, میں کروں گی. ان کی ہیں بہت پیاری پیاری سی باتیں, وہ کسی کریکٹر میں ضرور ابھی تک, لیکن آپ ابھی میں نے کیا ابھی تک نہیں کیا. اور یہ جب آپ نے چپ ہے, لازم بات ہے ان کو تو پتا ہوگا, ان کے ہسبینڈ تھے, ان کی کیا رائے تھی اس کے اوپر, یہ چپ ہے کے اوپر؟ مسکرا دیتی تھی. اور کوئی گلٹ, کوئی ایسی چیز جس پہ کانشیس کبھی کبھی یا ضمیر ملامت کرتا رہتا ہوگا ہے نا, یہ زندگی میں غلطی ہو گئی تھی مجھ سے؟ جو کوئی گلٹ, کوئی حسرت, کوئی یہ, وہ تو سب بند اسی دن کر دیا تھا صندوق میں جس دن اس بات کا پتہ چلا تھا کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے. اور اگر ایسا ہے تو مجھے پھر اس طرح رہنا ہوگا, مجھے پھر اپنا رویہ یا اپنے اندر کو اس طرح ٹھیک کرنا ہوگا. تو مجھے, اور اچھی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی بہت مشکل کا وقت آتا ہے نا, مطلب مشکل کہنا بہت شدید بوریت کا یا بہت حالات بگڑ جائیں, میرے وٹس بہت ہائی ہو جاتے ہیں. تو میں شاید وہ کتھارسس اس میں نکل جاتا ہے, وٹس میں, ورنہ کی سچویشن مشکل ہو جاتی ہے نہ ہینڈل کرنی. تو ہنا جب شوخی پہ, شرارت پہ مائل ہیں تو سمجھ لیں کہ پریشان ہیں اندر سے. ہاں, آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جملے جو بہت اچھے نکل رہے ہیں گڑبڑ گئے. اور جب بہت اچھی اردو کی آواز آئے, تو میری امی کی آواز آتی تھی گھر میں, لگتا ہے موڈ خراب ہو گیا ان کا. کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو. واہ. آپ کی زندگی کا, ہنا دلپذیر صاحبہ کی زندگی کا سب سے پرمسرت لمحہ؟ میرا بیٹا, ماشاءاللہ, خوبصورت, پھر اب میرا پوتا, پیارا ترین لمحہ, اچھی بہو, یہ سب سے اچھا لمحہ. پھر جب ابھی ریسنٹلی, میں اب بتاؤں آپ کو, بہت سے وقت آتے ہیں, میں امی سے ملنے گئی اپنی, وہاں ساری سبلنگز آ گئیں, بہنیں آ گئیں ساری, اور وہ چند دوپہریں تھیں جو پیڑوں سے بھری ہوئی فیلڈ میں ہم سب بہنیں ایک ساتھ بلا ضرورت, ویسے ہی بغیر کسی مقصد کے, ایک ساتھ پیدل چلے جا رہے تھے بہت دور. آپ کو پتہ ہے وہ پیدل چلنا اپنے لوگوں کے ساتھ, خاموش باتیں بھی ہو رہی تھیں, وہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے. جی جی جی, ہے نا, آپ اس کا لطف لیں گی شاید. وہ میں نے ایک نظم لکھی تھی بچپن کے اوپر, 2 مصرے تھے, بالکل جو آپ کہہ رہی ہیں, جو آپ نے لفظ استعمال کیا نا, بے سبب, بغیر کسی اس کے. یہیں پہ جگنوؤں سے اپنی بات چلتی تھی, یہیں پہ جگنوؤں سے اپنی بات چلتی تھی, کوئی ہنسی تھی جو ہر وقت ساتھ چلتی تھی. یہ فرمائیے, بعض اوقات کریئر میں, زندگی میں بہت سارے اتار چڑھاؤ آتے ہیں نا, تو اگر آپ کے کریئر میں, زندگی میں کبھی آپ کو فیل ہوا ہو کہ اچھا بھی کسی نوعیت کا یہ ڈپ ہے, کوئی گڑبڑ ہے, اس سے کیسے نکلتی ہیں؟ ہاں, امیڈیٹلی تو جو آپ کو جس چیز سے آپ اویئر نہیں ہوتے اور ایک دم شاکنگ ہوتا ہے
کہ آپ کو کہیں بہت بڑی جگہ بلا لیا ہے اور خاص طور سے یہ سوچ کے یہ پلان کر کے کہ ہم اس بندے کو توڑ دیں گے. دیکھیں وہ سب دیکھ کے ایک دم آپ کے دل میں ایک تکلیف تو ہوتی ہے, اس تکلیف کا گزرنا اور پھر کلمہ پڑھ کے نہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے, ہو سکتا ہے اس کا جو اگلا پارٹ ہے وہ کچھ اور ہو. دیکھیے کوئی بھی چیز جب ہوتی ہے, کوئی واقعہ ہوا, اور ایسا ہوا میڈیا میں میرے ساتھ بہت دفعہ ہوا, سن کے ایک دم دیکھ کے آپ شوق میں آ جاتے ہیں کہ یہ کیا, مگر میرے ساتھ بہت اچھی بات یہ ہے کہ مجھے بہت جلدی سمجھ میں آتا ہے کہ کیا ہوا, نہ چاہتے ہوئے بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ ہوا. اب جب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہوا تو بس ہدایتیں آپ کو قدرت کی طرف سے ملتی ہیں, اور میں پھر وہ ساری چیزیں سمیٹ کے اور ایک کونے میں رکھ کے اور وہاں سے دھل جس واقعے کا آپ ذکر کر رہی ہیں, آپ نے دوسری مرتبہ اس کا تذکرہ کیا, اس نے آپ کو تکلیف دی میرے خیال میں, اس نے اس وقت تکلیف دی اس وقت. لیکن میں جب آئی ہوں واپس اور بہت مغموم تھی, اور آپ سے پہلے کمٹ کیا گیا تھا, مجھ سے پہلے کمٹ کیا گیا تھا, اور مجھے کراچی سے لے کے اٹلانٹا سے ہیوسٹن, پھر ہیوسٹن سے اٹلانٹا, پھر کراچی, مجھے باقاعدہ بزنس کلاس ٹکٹ دے کے بلوایا گیا کہ آپ کا ایوارڈ ہے, آپ نہ جائیں, کیونکہ میں نے اس ڈرامے پہ بڑی محنت کی تھی. اس وقت تو ہوا, اور مجھے بہت, کیونکہ جب آپ کو امیدیں ہوتی ہیں تو آپ کو تکلیف میں آپ آتے ہیں, اور جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے سبق بھی پورا یاد کیا تھا اور A to Z آپ نے ہر سوال درست کیا ہے, تو ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ یو آپ کو پتہ ہوتا ہے. اور بعد میں آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے یہ نظر آ رہے ہیں یہ تو منصف ہے ہی نہیں, ان سے کیا مانگنا. یہ کر کے پھر جب میں واپس آئی ہوں, سب اپنے ایوارڈ پکڑ کے آ رہے تھے, لیکن میرے لیے اس ہوٹل کی لابی بھری ہوئی تھی, لوگ اپنے ریٹارڈڈ بچے لے کر آئے ہوئے تھے جو کہ مینٹلی ڈسیبلڈ ہوتے ہیں یا ڈفرنٹ, اور نارمل بچے. ہوٹل کی لابی بھری ہوئی تھی اور انہوں نے صرف مومو سے ملنا تھا ان بچوں نے. اور ایک بچہ تو ایسا تھا کہ اس وقت میں نے چشمہ نہیں لگایا ہوا تھا, تو وہ اپنی ماں کے پیچھے چھپ گیا اور اس نے نا ہاتھ ایسے بڑھایا اور اس کے ہاتھ میں چشمہ تھا, اپنا چشمہ اس نے مجھے دیا, یہ دو. پھر میں نے وہ چشمہ لگایا تو وہ بچے خوشی سے باؤنس ہو رہے تھے اتنے. اور ایک بچہ تھا کہ وہ ماں کہہ رہی تھی یہ تھیلیسیمیا کا پیشنٹ ہے, اور بالکل وہ لاغر تھا, اور جیسے اس نے مجھے دیکھا وہ چشمہ لگائے ہوئے, اس کے اندر جیسے جان سی پڑ گیا. اور میں نے اللہ سے معافی مانگی کہ میں جو تھوڑی دیر پہلے تکلیف مجھے ہوئی تھی نا, مجھے معاف کر دے, مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کام آپ نے مجھ سے کرانا ہے. تو ان کو بھی معاف کیا, سب کو معاف کیا, اور اب خود بھی معافی مانگی اللہ سے کہ نہیں, اللہ بہت بہتر جانتا ہے جو انسان کو وہ دیتا ہے. آپ کا جو موقف ہے کہ آپ کے ساتھ اس معاملے میں زیادتی ہوئی, کبھی اس پارٹی نے آپ سے معذرت کی؟ نہیں, کبھی نہیں. کبھی نہیں. کسی سے بھی آپ کچھ کہنا چاہتی ہوں, آپ ہیں اور کیمرہ ہے. میں پاپا سے ہی کہنا چاہتی ہوں آئی مس یو سو مچ, لیکن مجھے ابھی بھی یہ احساس رہتا ہے کہ آپ قریب ہیں, کہیں آپ جہاں بھی ہوں بہت خوش ہوں, اور کچھ دیر اگر پاپا اور رہ جاتے تو بہت اچھا ہوتا میرے لیے. یہ مجھے بہت کبھی کبھی ایسا لگتا ہے, مجھے یہ ایک خواہش تھی, لیکن اب یہ پوری نہیں ہو سکتی, کیونکہ اگر وہ آ جائیں ابھی, تو کسی نے مجھ سے پوچھا تھا جو لوگ چلے جاتے ہیں دنیا سے, اگر وہ آ جائیں واپس تو ڈر کے بھاگیں گے سب. میں نے کہا میں اپنے والد کو دیکھ کے ڈر کے نہیں بھاگوں گی, میں ان سے ضرور ملوں گی, اور مجھے یہ یقین ہے کہ میری ان سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کیا کہتے تھے آپ کو پیار سے وہ؟ ہینے. ہینے, اچھا, ہینا پنجابی کے, پھر کہتے تھے ہنا بادشاہو, ٹپیکل پنجابی کے, ٹپیکل. وہ مجھے کہتے ہیں ہینے, کدھر جا رہا ہے,
وہ کوئی نہیں سائیکل تے چلا جا. واہ واہ واہ. وہ مجھے بہت مضبوطی دے کے میرے خیال میں آپ کے والد کے لیے بھی بہت ساری ہمیں ان کو تحسین کرنی چاہیے کہ جو کانفیڈنس انہوں نے اپنی بچیوں کو دیا, اور جسے آپ کہتی ہیں کہ بہت میرے محبت ابا سے ایک اعتماد اور ایک فقیر آدمی تھے. میں ان کو بتاؤں, ان کے جب میں نے میڈیا جوائن کیا تھا تو مجھ سے کہتے تھے بڑا اچھا ڈرامہ کیا, ہاں پسند آیا مجھے. پھر تھوڑی دیر بعد کہتے ویکھی میری بات سن, یہ نا روشنیاں ہیں, ان میں گم نہ ہو جانا, یہ ایک دم سے بند ہو جاتی ہیں, اس میں گم نہ ہو جانا, اپنا راستہ نہ چھوڑنا. تو وہ مجھ سے کچھ ایسی باتیں کر کے, میری اور ان کی باتیں الگ الگ ہوتی بہت پروگریسو تھے, بہت پروگریسو تھے. بہت بہت شکریہ ہینا, آپ تشریف لائیں. تھینک یو سو مچ. مجھے بھی آ کے بہت اچھا لگا یہاں پر, اور سب سے اچھی بات یہ کہ گفتگو کا پروگرام ہے تو اچھا لگا. تو آپ جیسی شخصیت ہو تو لازم بات ہے کہ سننا جو ہے وہ اچھا لگتا ہے. بہت شکریہ. اور ہینا کی موجودگی میں بھائی کیسے ممکن ہے کہ پروگرام کا اختتام جو ہے وہ اشعار پر نہ کیا جائے. تو جتنی دیر میں یاد کروں گا, اس سے بہتر ہے کہ میں ہینا سے فرمائش کر لیتا ہوں. کچھ یاد آپ نے ایک دم سے میرے اوپر جو آپ کو یاد آتا ہے اسی پہ پروگرام کا اختتام کرتا ہوں. وہ بن سکا نہ میرا یہ ملال اپنی جگہ, جو دل میں اٹھتا رہا ایک سوال اپنی جگہ. اچھا, ابھی تو گھیرے ہوئے ہے ہجوم تنہائی, بہت اچھے. بقید ہجر امید وصال اپنی جگہ. ہنا کی شوخی افکار سے مرتب ہے, یہ رنگ اپنی جگہ اور جمال اپنی جگہ. بہت اچھے بھائی ہینا, بہت اچھے. یہ رنگ اپنی جگہ اور جمال اپنی جگہ. وہ بن سکا نہ میرا یہ ملال اپنی جگہ. تو وہ تو ہینا کے ملال, اللہ تعالیٰ ان ملال کے حوالے سے آسانیاں پیدا کرے. مگر میرے خیال میں ہینا کو یہ ملال نہیں ہوگا کہ اس ملک میں ہینا کی پذیرائی نہیں ہوئی, ہینا کو چاہا نہیں گیا, ہینا کے کام کی رسپیکٹ نہیں کی گئی. اسی لیے تو یہ ہینا دل پذیر ہے. تھینک یو سو مچ ہینا. شکریہ, بہت بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا زبردست. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.